السلام علیکم فرینڈ، عرفہ اردو اکیڈمی میں آپ سبھی کا استقبال کیا جاتا ہے۔ UGC نیٹ پیپر 2 کے حوالے سے آج موسٹ امپورٹنٹ PYQs سولو کرائے جائیں گے۔ جتنے بھی معروضی سوالات آپ لوگوں کے سامنے پیش کیے جائیں گے ان سب کو تشریح کیا جائے گا، مطلب کہ جتنے بھی آبجیکٹیو ٹائپ کوشچن ہیں ان سب کو فل ایکسپلین کیا جائے گا، جس سے آپ سبھی کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ میرا کلاس ڈیلی رات میں 7 بجے اسٹارٹ ہوتا ہے، آپ سب بھی جوائن ہوں اور اس کا فائدہ اٹھائیں۔ اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ لائک نہیں کیے ہیں تو لائک بھی کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے پاس، اور ہر ضرورت جو UGC نیٹ کا تیاری کر رہا ہے اس کے پاس بھی شیئر کریں تاکہ اس کو بھی فائدہ ہو۔ ساتھ میں کمنٹ کریں آپ کو ٹاپک کیسا لگ رہا ہے اور اس میں آپ کو اور کیا چاہیے نیا میں وہ بھی بتائیں۔ اور زیادہ ٹائم آپ لوگ کا نہ لیتے ہوئے ہم ڈائریکٹ آتے ہیں اپنا سوال میں۔ تو پہلا سوال ہے ہم لوگ کا، محمد قلی قطب شاہ نے اپنے کلیات میں کل کتنے تخلص کا استعمال کیے ہیں؟ نمبر 1 12، نمبر 2 15، نمبر 3 17، نمبر 4 20۔ اس کا صحیح جواب ہے نمبر 3 17۔ اردو کے پہلے صاحب دیوان شاعر محمد قلی قطب شاہ ہیں۔ وہ قطب شاہی خاندان کے 5ویں حکمران تھے۔ وہ مغل بادشاہ جلال الدین اکبر کے ہم عصر اور حیدرآباد شہر کے بانی تھے۔ محمد قلی قطب شاہ کی اردو کلیات 50,000 اشعار پر مشتمل ہے۔ ان کی کلیات کو سلطان محمد قلی قطب شاہ نے مرتب کر کے اس پر ایک منظوم مقدمہ تحریر کیا تھا۔ اس کلیات میں محمد قلی قطب شاہ نے کل 17 تخلص استعمال کیے ہیں۔ سوال نمبر 2، ذیل کے کس فکشن نگار کی کہانیوں میں جیمز جوائس اور ورجینیا وولف کا اثر واضح طور پر نظر آتا ہے؟ نمبر 1 قرۃ العین حیدر، نمبر 2 منٹو، نمبر 3 خواجہ احمد عباس، نمبر 4 کرشن چندر۔ اس کا صحیح جواب ہے نمبر 1 قرۃ العین حیدر۔ قرۃ العین حیدر کے اردو میں 5 افسانوی مجموعے، 9 ناول، 6 ناول اور کئی رپورتاج اور سفر نامے ملتے ہیں۔ قرۃ العین حیدر کی نظر منادی وسعت اور فن میں گہرائی ہے۔ جیمز جوائس اور ورجینیا وولف جیسے مغربی ادیبوں کا اثر ان کی تخلیقات میں واضح دکھائی دیتا ہے۔ ان کے کردار شعور کی روح کے سہارے ماضی کے ہیں۔ تاریخ، جغرافیہ سے لے کر سماجیات، اخلاقیات، مذہب اور اساطیر کے عناصر اس کے افسانوں اور ناولوں میں پائے جاتے ہیں۔ سوال نمبر 3، لمبی سڑک کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟ نمبر 1 کرشن چندر، نمبر 2 راجندر سنگھ بیدی، نمبر 3 عصمت چغتائی، نمبر 4 قرۃ العین حیدر۔ اس کا صحیح جواب اس سوال غلط ہے۔ لمبی سڑک ان چاروں میں سے کسی کا بھی افسانوی مجموعہ نہیں ہے۔ سوال نمبر 4، بے نظیر اور بدر منیر کی راز محبت کی خبر ماہ رخ پری کو کس نے دی؟ نمبر 1 جین، نمبر 2 نجم النساء، نمبر 3 دیو، نمبر 4 کل کا گھوڑا۔ صحیح جواب ہے نمبر 3 دیو۔ میر حسن نے چھوٹی بڑی کل 12 مثنویاں تصنیف کی، لیکن جو شہرت ان کی آخری مثنوی سحر البیان کو حاصل ہوئی وہ کسی دوسرے کو نہ ہوئی۔ یہ مثنوی 1199 ہجری مطابق 1784 میں تحریر کی۔
یہ مثنوی گلکرسٹ کی فرمائش پر شبیر علی افسوس کے مقدمہ کے ساتھ 1805 میں فورٹ ولیم کالج کلکتہ سے شائع ہوئی۔ افسوس نے مقدمہ میں اس مثنوی کو اسم بامسمى کہا ہے۔ اس مثنوی کو رشید حسن خان نے مرتب کیا ہے۔ نذیر اکبر آبادی نے کس عمر اور سن میں وفات پائی؟ 1825 75 برس، 1828 80 برس، 1830 90 برس یا 1835 94 برس؟ اس کا صحیح جواب ہے 1830 90 برس۔ نذیر کا نام شیخ ولی محمد تھا۔ وہ دہلی میں 1740 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ جب احمد شاہ ابدالی نے دہلی پر حملہ کیا تو وہ اپنے والدہ کے ہمراہ دہلی چلے گئے۔ نذیر سیلانی طبیعت کے حامل تھے۔ تفریح، کھیلوں، میلوں اور تہواروں میں خالص دلچسپی تھی۔ اس طرز زندگی سے نذیر کے یہاں تنوع پیدا ہوا اور سیر کے لیے نئی راہیں ہموار ہوئی۔ نذیر نے غزل گوئی بھی کی مگر انہیں شہرت نظم نگاری کے سبب حاصل ہوئی۔ حبیب تنویر نذیر کی زندگی، فن اور شخصیت کو پیشکش ڈرامہ آگرہ بازار میں کی ہے۔ سوال نمبر 6، نہ غور سکندر ہے نہ قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، یہ شعر کس کا ہے؟ مجروح، جوش، حسرت یا آتش؟ اس کا جواب ہے نمبر 4 آتش۔ مذکورہ شعر خواجہ حیدر علی آتش کا ہے۔ آتش فیض آباد میں پیدا ہوئے، مصحفی کی شاگردی اختیار کی مگر کسی بات پر خفا ہو کر رشتہ منقطع کر لیا۔ آتش کے مزاج میں قناعت تھی، دربار سے ربط ضبط انہیں پسند نہیں تھا۔ انہوں نے صفتوں سے خوب کام لیا ہے اور جذبات و احساسات کو بھی سلیقہ سے نبھایا ہے۔ ان کے یہاں اخلاقی مضامین اور مسائل تصوف کے ساتھ ساتھ بلند خیالی اور حسن بیان بھی ہے۔ سوال نمبر 7، ذیل میں سے کس کتاب کا تعلق مثنوی سے نہیں ہے؟ نمبر 1 دریائے عشق، نمبر 2 شعلہ عشق، نمبر 3 آتشی پیرہن، نمبر 4 مرثیہ مرگ۔ اس کا صحیح جواب ہے نمبر 3 آتشی پیرہن۔ آتشی پیرہن کا تعلق مثنوی سے نہیں ہے۔ دریائے عشق میر تقی میر کی اسم بامسمى مثنوی ہے جس میں عاشق و معشوق دریا میں کود کر جان دے دیتے ہیں۔ شعلہ عشق بھی میر کی مثنوی ہے۔ وفادار بیوی کی داستان محبت بیان کی گئی ہے۔ اس مثنوی میں اصل قصے سے قبل 132 اشعار میں عشق کی طرف کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ نمبر 8 نجم ابلیس کی مجلس شوری اقبال کے کس شعری مجموعہ سے ماخوذ ہے؟ نمبر 1 بانگ درا، نمبر 2 بال جبرائیل، نمبر 3 ضرب کلیم، نمبر 4 ارمغان حجاز۔ اس کا صحیح جواب ہے نمبر 4 ارمغان حجاز۔ ابلیس کی مجلس شوری ارمغان حجاز میں شامل اور سب سے اہم نظم ہے۔ ارمغان حجاز اقبال کا چوتھا مجموعہ کلام 1938 میں شائع ہوا ہے۔ یہ نظم 1936 میں لکھی گئی۔ اس نظم میں پانچویں مشیر دنیا کی صورتحال سے ابلیس کو آگاہ کرتے ہیں۔ پانچویں مشیر اشتراکیت کے نئے فتنے سے آگاہ کرتا ہے۔
ابلیس اپنے خطبات میں واضح کرتا ہے کہ ہمارے نظام کو صرف اور صرف خطرہ امت مسلمہ سے ہے۔ نمبر 9، خطوط غالب کی وہ کون سی خصوصیت ہے جو بیک نظر متاثر کرتی ہے؟ نمبر 1، تصوف کے مضامین۔ نمبر 2، عشقیہ تصورات۔ نمبر 3، بے تکلف انداز بیان اور بجلا سنجی۔ نمبر 4، محر القول واقعات۔ اس کا صحیح جواب ہے نمبر 3، بے تکلف انداز بیان اور بجلا سنجی۔ مرزا غالب کی خطوط نگاری نے ادبی مقام عطا کیا۔ ان کے خطوط میں بے تکلف انداز بیان اور بجلا سنجی کی خاصیت موجود ہے جو بے نظر متاثر کرتی ہے۔ غالب سے پہلے بھی اردو میں خطوط لکھنے کا رواج تھا، مگر ان خطوط کی کوئی ادبی حیثیت نہیں تھی۔ غالب نے 1850 کے آس پاس اردو میں خطوط لکھنا شروع کیا۔ ان خطوط میں روایتی تکلف اور القاب و آداب سے احتراز کیا۔ غالب نے اپنے خطوط میں ذاتی کوائف، دلی کے حالات اور دوستوں کے احوال بیان کیے ہیں۔ ادبی مسائل پر بھی اظہار خیال کیا ہے۔ سوال نمبر 10، درج ذیل میں کون اقبال کا شارح ہے؟ نمبر 1، شمس الرحمن فاروقی۔ نمبر 2، حامدی کاشمیری۔ نمبر 3، یوسف سلیم چشتی۔ نمبر 4، نظم طباطبائی۔ اس کا صحیح جواب ہے نمبر 3، یوسف سلیم چشتی۔ اقبال کے شارح یوسف سلیم چشتی ہیں، جن کا اصل نام محمد یوسف خان ہے۔ وہ بریلی میں 1895 میں پیدا ہوئے۔ 16 سال علامہ اقبال کی صحبت کا شرف حاصل رہا۔ آپ نے اقبال کی تمام اردو اور فارسی کتابوں کی شرحیں لکھی ہیں۔ ان کے علاوہ مذہب، فلسفہ، تصوف، تاریخ و سوانح پر متعدد کتابیں تصنیف کیے ہیں۔ ان کا انتقال فروری 1984 کو لاہور میں ہوا۔ کون سا ڈرامہ محمد حسن کا نہیں ہے؟ 1، یہ کس کا خون ہے۔ نمبر 2، مور پنکھی۔ نمبر 3، تماشا اور تماشائی۔ نمبر 4، ضحاک۔ جواب، یہ کس کا خون ہے؟ یہ کس کا خون ہے ڈرامہ محمد حسن کا نہیں ہے، یہ ڈرامہ علی سردار جعفری کا ہے۔ اس ڈرامے میں ہندوستانیوں کی جد و جہد، شجاعت اور بہادری کو پیش کیا گیا ہے۔ ڈرامہ مور پنکھی، تماشا اور تماشائی اور ضحاک کا تعلق محمد حسن سے ہے۔ تماشا اور تماشائی محمد حسن کا تیسرا ڈرامہ ہے۔ اس میں غالب شخصیت کو موضوع بنایا گیا ہے۔